سامعین اعظام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ یومئذ شأن یغنیہ۔ صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ ہم تمام حضرات یہاں پر ہفتے میں ایک روز حاضر ہو کر کے اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دین ہماری طرف لے آئے ہیں اس کے احکام، اس کے معلومات کا درس ہم لوگ لیتے ہیں۔ ابھی جو درس کا سلسلہ چالو ہے اس میں ہم لوگ اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ایک شہرہ آفاق کتاب آثار قیامت کا درس چل رہا ہے۔ آثار قیامت کے تعلق سے پچھلے درس میں جس بات کا بیان ہوا تھا وہ تھا رشوت کا بیان۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے جس کی روشنی میں، جس کی وضاحت کرتے ہوئے پیر و مرشد نے کتاب تصنیف فرمائی۔ تو اس کی ایک نشانی یہ بھی بیان فرمائی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب رشوت ستانی زیادہ ہونے لگے گی، یعنی ہر بات پر لوگ رشوت لینے لگیں گے، ہر کام کرنے کے لیے، اور لوگوں کی طبیعتیں بھی ایسی بنیں گی کہ اپنا ہر کام کروانے کے لیے جو ہے پیش کریں گے، اور رشوت کو رشوت نہیں سمجھا جائے گا، اس کے عجیب و غریب نام دیے جائیں گے۔ جیسے کہ آج شراب کو شراب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ کسی سے اگر آپ کہہ دو کہ دارو پیتے ہو، بولتا دارو کہاں پیا ہے، میں تو وسکی پی رہا ہوں، ہے نا۔ یہ تو ہوتا جا رہا ہے۔ آج دارو ایک عزت کا سمبل بن گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ شراب پینا ایک عزت کا سمبل بن گیا ہے۔ ایک جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اکیلے پیو تو یہ بدتمیز لوگوں کی عادت ہے، سب مل کے پیے تو یہ شریف لوگوں کی عادت ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ یعنی کہ اس طریقے سے انسانی دماغ جو ہے نکالتا جا رہا ہے راستے۔ تو فرمایا کہ یہی ایک بات چل رہی ہے، یعنی کہ رشوت ستانی، جب لوگ رشوت کو رشوت ہی نہیں سمجھیں گے بلکہ اس کو ایک ڈونیشن سمجھا جائے گا۔ آج آپ اسکول میں چلے جائیے جہاں پر ہم اپنے آپ کو ایک ایجوکیشن دینا چاہتے ہیں، جہاں ہم اپنے آپ کو اپنی یا اپنے بچوں کی عقل کو پختہ کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے، ایک زندگی کی ایک روشنی حاصل کرنی مقصد ہوتا ہے، لیکن وہاں پر بھی کیا ہے، ایک ڈونیشن کے نام پر لاؤ اتنا دو، یہ تو ہو رہا ہے نا۔ آج گورنمنٹ اسکول میں جائیے تب بھی یہ معاملات ہیں۔ تو خیر یہ وہی دور ہے۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ایک ایک لفظ ثابت ہو چکا، اور جتنا آپ نے فرمایا وہ ثابت ہو کر کے رہے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات رد نہیں ہو سکتی۔ جو ہونے والا ہے میرے آقا نے وہی بیان فرمایا، اور وہ ہو کر کے رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آج پچھلے درس میں میں نے ایک چیز مختصر طور پر بیان کی تھی، جو دوسری علامت تھی وہ یہ تھی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن کو گانا ٹھہرا لیا جائے، سمجھ رہے ہیں؟ جب قرآن کے پڑھنے کو گانا ٹھہرا لیا جائے گا تو اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ بغیر تجوید کے قرآن لوگ سیکھیں گے، سمجھے؟ پچھلے درس میں نے آپ سے کہا تھا تجوید کا مطلب کیا ہے۔ تجوید کا مطلب یہ ہے ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا، ہر حرف کو اس کے مخرج سے ادا کرنا۔ اور اس کا میں نے وبال بھی بتایا تھا۔ آج ذرا غور کریں، آج ہم کتنے دور ہیں، اب اندازہ لگا لیں آج ہم کتنے دور ہیں۔ آج ہم انگلش بول لیتے ہیں اپنی بھاشا میں، چاہے کوئی مراٹھی بولتا ہو، چاہے کوئی اردو بولتا ہو، چاہے کوئی تیلگو بولتا ہو، اس میں ایک دو ورڈ تو انگلش کے آ ہی جاتے ہیں۔ اتنی محبت ہمیں انگلش سے، اور عربی سے ہمیں کچھ نہیں۔ عالم یہ ہے آج ہمارا، آج اگر ہم قرآن کی صورتیں یاد کرتے ہیں نا، ہندی میں لکھوا کر کے یاد کرتے ہیں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ 10 صورت یاد کرنا ہے، 20 صورت یاد کرنا ہے، اس چکر میں ہم کیا کرتے ہیں،
ہندی میں لکھوا کر کے یاد کرتے ہیں، کوئی تیلگو میں لکھ کر کے یاد کرتا ہے، جبکہ اس کو ناجائز فرمایا گیا ہے۔ ہندی میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں، کیونکہ قرآن کے الفاظ بدل جائیں گے۔ آپ مجھے بتائیے، الحمدللہ رب العالمین ہے، رب العالمین، آپ کے سامنے کتنے ایسے الفاظ ہیں جس کو لوگ عالمین کہہ دیتے ہیں سیدھے سے؟ آپ کو بتاؤں میں، ایک ہے عین لام میم، علم، اس کا معنی ہوتا ہے جاننا۔ عین لام میم، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جاننا۔ خالی بس آپ عین کو بدل دیجئے، لام میم ویسے ہی رہنے دیجئے، حمزے سے اس کو آپ ادا کر لیجئے۔ العلم، الف لام حمزہ لام میم، اس کا معنی ہوتا ہے درد دینا، تکلیف۔ اب اگر آپ پڑھتے ہیں رب العالمین، مطلب اس کا معنی کیا ہو جائے گا؟ کہیں پر آ جاتا ہے عالمین، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عالم آ جاتا ہے، مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ جہاں پر معنی یہ تھا کہ اللہ کیا بولتے ہیں جانکار ہے، وہیں پر معنی ہو جاتا ہے اللہ درد دینے والا ہے۔ یہ معنی بدل رہا ہے، کس لیے بدل رہا ہے؟ یہ ہماری جو تساہلی ہوتی جا رہی ہے نا، اسی وجہ سے میں کہتا ہوں آج ہمارا معاشرہ، آج ہماری قوم مسلم، تقریباً 90% ہمارے مسلمان قرآن پڑھنے سے محروم ہیں۔ پچھلے درس میں نے کہا تھا آپ سے کہ اگر تراویح کے اندر قرآن کا سلسلہ اگر منقطع ہو جائے، نہ پڑھنا، یعنی کہ پوری مکمل تراویح، پورا کلام مجید کی تراویح نہ ہونے لگے، تو ہمارے کتنے ایسے بدنصیب مسلمان ہوں گے زندگی بھر جن کے کانوں پر کبھی قرآن پڑھے گا ہی نہیں۔ پہلے کا وہ دور تھا کہ جب ایک لفظ میں غلطی ہوتی تھی تو پکڑنے والے 10-20 موجود رہتے تھے۔ آج عالم یہ ہے کچھ بھی پڑھتے جاؤ، کوئی پیچھے بولنے والا نہیں، سمجھ رہے؟ تو یہ اسی اس کی یہ ہے۔ ہاں، گانے سننے، ایک درجن ہمیں گانے ضرور یاد ہیں، سمجھ رہے؟ ایک درجن گانے ہمیں بہت یاد ہیں، اسکول کے پوئمس ہمیں بہت اچھے سے یاد ہیں، انگلش میں بولو، تیلگو میں بولو، کسی بھی زبان میں بولو، ہم یاد کریں گے۔ قرآن بولیں گے تو سب سے پہلے بھاگیں گے ہم خود ہی۔ پھر اگر ہم غیروں سے شکایت کرتے ہیں تو وہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ہم نے خود اپنے مذہب کی کتاب کی حفاظت نہیں کی، ہم نے خود اس کو اپنے ذہنوں میں، سینوں میں نہیں رکھا۔ ہمارا سینہ تھا کس لیے جانتے ہیں؟ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کا ملاحظہ کیا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا گیا، جب اس نے ملاحظہ کیا تو وہ آ کر کے کہنے لگا کہ بھئی اس میں تمہیں کوئی کمال نہیں دیکھ رہا، اس لیے کہ اس پتلے کے اندر جہاں بولے وہاں سوراخ ہی سوراخ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہوا گزرتی ہے تو اس میں سے آوازیں نکلتی ہیں، جیسے آپ دیکھیے کسی پیک اگر کوئی ہو تو اس میں آوازیں آتی ہیں نا۔ اب جب وہ دل کے پاس پہنچا، کہاں پہنچا وہ، تو اس کو بہت بند پایا، اس نے پرت پہ پرت لگی ہوئی، اور اس کی حقیقت اس کو نہیں معلوم ہے۔ تب اس نے کہا کہ ہاں یہ جگہ وہ ہے جس کی حقیقت کو میں نہیں سمجھ پا رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسی دل کے اندر معرفت خدا بندی کو رکھنا ہے۔ یہی وہ دل ہے جہاں محبت رسول کا مسکن، یہی وہ دل ہے جہاں سے آدمی ہدایت بھی پاتا ہے، اور اسی دل کی وجہ سے آدمی کیا ہوتا ہے؟ گمراہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، تمہارے پورے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے تو تمہارا پورا جسم درست ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو تمہارا پورا جسم خراب ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ القلب، وہ دل۔ لیکن آج ہمارا دل جہاں قرآن کے نور سے پورا ہونا چاہیے تھا، وہاں فلم ایکٹروں کے گانوں سے پورا، سمجھ رہے؟ ہمیں اگر کوئی حافظ قرآن پڑھتا ہے اتنی خوشی، اتنا دل نہیں لگتا ہے۔ 1 منٹ اگر واٹس ایپ فیس بک پہ سن بھی لیں گے نا تو دوسرے 10 سیکنڈ مشکل سے سنیں گے ہم، ہٹ سے ہٹاؤ۔ اور اگر کوئی گانا اگر لگے گا، چاہے آدھا گھنٹے کا وہ ایپیسوڈ کیوں نہ ہو، برابر دیکھیں گے۔ کوئی اگر کہیں مقام کا اگر کہیں اچھا لگ جائے، کہیں لچکدار آ جائے، ریورس کر کر کے دیکھیں گے ہم اس کو۔ آج ہمارا عالم یہ ہو گیا۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، اے عزیزو پہلے آپ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، پہلے آپ اپنے عمل کا محاسبہ کریں، سمجھ رہے ہیں؟ پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں۔ بلکہ میرے آقا نے تو یہ تک فرما دیا ہے کہ جو، اب ذرا اندازہ لگائیں، قربانی سال میں 1 دفعہ آتی ہے، خالی سال میں صرف 1 دفعہ آتی ہے، وہ بھی واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ قربانی ادا کرنا کیا ہے؟ خالی واجب ہے، فرض نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نماز فرض ہے، قربانی واجب ہے۔ تب بھی میرے آقا نے کیا فرمایا؟ جو استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہیں کرتا ہے، سرکار نے اس کو تاکید کے ساتھ فرمایا فلا یقربن،
اور کما قال رسول، سرکار نے فرمایا وہ ہرگز ہرگز ہمارے قریب بھی نہ آئے. سال میں ایک بار عبادت آ رہی ہے، وہ بھی واجب ہے، اس کو چھوڑنے کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ وہ ہمارے قریب بھی نہ آئے. سمجھ رہے ہیں؟ جو دن رات ہم نماز چھوڑ رہے ہیں، یہ دن رات جو نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اور پھر نماز ہم کیا منہ لے کر کے پڑھیں گے؟ ہم نے تو کبھی قرآن سیکھا ہی نہیں، ہمیں کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ چلو ہم کسی محفل میں بیٹھ کے قرآن کی. تو اے عزیزو، ہم خود اس نشانی کے مصداق بنتے جا رہے ہیں. جیسا کہ ایک حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یوشکو، قریب ہے. یوشکو ایک قریب کے ایک زمانے کو بتاتا ہے. صحابہ کرام کی انجمن لگی ہوئی ہے، سرکار فرماتے ہیں یوشک، قریب ہے، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ساری قومیں مسلمانوں کے اوپر ایسے جھپٹا ماریں گی جیسے کہ بھیڑیا بکریوں پر جھپٹا مارتا ہے. ساری قومیں جھپٹا ماریں گی. ہر قوم کا نشانہ صرف قوم مسلم ہوگی. ہر قوم کا کیا کہتے ہیں نشانہ قوم مسلم ہوگی. ہر چیز پر جو انہی کو ٹارچر کیا جائے گا، قوم مسلم کو. آپس میں دونوں کبھی نہیں بھیڑیں گے، صرف قوم مسلم نشانہ ہوگی. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ کیونکہ وہ صحابہ کیوں پوچھ رہے تھے؟ 313 تھے، 1000 کے مقابل پیچھے نہیں ہٹے. سمجھ رہے؟ ہرقل جہاں 1,20,000 کی فوج لے کر کے نکل رہا تھا، وہیں پر صحابہ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی دو صحابی ایک کھجور پورے دن میں کھاتے تھے. ایک کھجور کہہ رہا ہوں میں، ایک پیکٹ نہیں. ایک کھجور پر کتنے صحابہ تھے؟ 2 صحابہ. پیدل چلتے تھے، گھوڑا نہیں، اور جانا ہے دوسرے ملک شام. 1 ماہ کا سفر، وہ بھی عرب کی گرمی ہے، سخت گرمی ہے، تب بھی وہ محبت رسول میں نکلتے تھے. 30,000. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ 1,20,000، 4 گنا زیادہ ہمارے سامنے فوج ہے، ہم کیسے سرکار سے کہہ دیں کہ نہیں جاتے. اور قرآن نے بھی کہا سورہ توبہ کے اندر، اگر تم یہ میرے محبوب کا ساتھ نہیں دیتے ہو، قرآن نے بھی دھمکایا. اللہ نے فرمایا اگر تم میرے محبوب کا ساتھ نہیں دیتے تو مت دو. ہم نے بہت سی جگہوں پر اپنے محبوب کی مدد کی ہے، میرا محبوب تمہاری مدد کا محتاج نہیں. سمجھ رہے؟ یہ قرآن نے صاف الفاظ ہے قرآن کے. لیکن وہ صحابہ نکلے. کوئی صحابی بالکل ایک دم اس میں نکل رہا ہے. یہ جو واقعہ آپ سنتے ہیں، حضرت ابو بکر نے اپنا پورا مال دیا، یہ اسی موقع کا ہے. حضرت ابو بکر نے اپنے جسم کے کپڑے بھی دیے، یہ اسی موقع کا ہے. چنانچہ گئے صحابہ اکرام تو انہوں نے وہ منظر دیکھے تھے، انہوں نے وہ واقعات دیکھے تھے کہ ہم جہاں 10 تھے، حضرت خالد ابن ولید جب ملک شام فتح کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ نے کیا دیکھا تھا؟ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جب آپ بعل بک پر حملہ آور ہوتے ہیں تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کہتے ہیں کون جائے گا کفار کی خبر لینے کے لیے. وہ تھے کتنے؟ 20,000 کی تعداد میں تھے کفار. ایک ملک سے آ رہی تھی فوج، 20,000 کی تعداد میں. حضرت خالد ابن ولید کھڑے ہوتے ہیں کہ میں جاؤں گا. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا کہ اے سیف اللہ، تم ہی مستحق ہو اس کے، تم ہی جا سکتے ہو. تو پوچھا تھا کہ کتنے سپاہی چاہیں تمہیں؟ کیا پوچھا تھا؟ کتنے سپاہی چاہیے؟ فوج کتنی تھی؟ 20,000. حضرت خالد ابن ولید نے کہا تھا کہ 10. کتنے کہا تھا؟ 10. خالی جانا تھا کس لیے؟ حال خیریت معلوم کرنے کے لیے، لڑائی کے لیے نہیں جانا تھا، خالی خبر لانے کے لیے. لیکن حضرت خالد ابن ولید پہنچتے ہیں، پہنچ کر کے آپ فوج میں شرکت کرتے ہیں. اور فوج میں پہنچنے کے بعد جو اس فوج کا سپہ سالار بادشاہ تھا اس علاقے کا، اس کو گھیر لیتے ہیں. آپ 10 لوگوں نے اس بادشاہ کو گھیرا اور 20,000 فوجیوں نے جو ہے ان کو گھیرا. اب ذرا اندازہ لگائیں کیا عالم رہا ہوگا. ہم لوگ تو یہاں 100 ہونا، اگر 2 لوگ آ جائیں نعرے مارتے ہوئے پہلے بھاگتے ہیں ہم. بزدلی آج ہمارے دلوں میں اس قدر پناہ کر گئی، سمجھ رہے ہیں؟ اس قدر آ گئی. ٹھیک تو خیر، حضرت خالد ابن ولید نے جو ان کو قتل کر دیا. اس کو ایسا نہیں کہ اس کو سیکیورٹی کے طور پر بچا کر کے رکھا، قتل کر دیا اس کو. اور وہ 10 لوگ، 10 سپاہی شام تک ان 20,000 کا مقابلہ کرتے رہے، ان میں ایک بھی شہید نہیں ہو سکا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو صحابہ کرام یہ واقعات دیکھ چکے تھے. تو چنانچہ صحابہ نے جب سرکار نے فرمایا کہ ہر طور سے تم ہی نشانہ باندھے جاؤ گے، تم ہی پر حملہ ہوگا، ہر قوم تمہیں نشانہ بنائے گی، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ ہم کم ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا نہیں، انتم الکثیرون، تم بہت زیادہ ہو، لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگی. تمہاری حیثیت کیا ہوگی؟ سمندر کے جھاگ کے برابر. جھاگ سمجھتے؟ پھیس سمجھتے؟ جب بکٹ میں سرف ڈالو تو کیسے نکلتا ہے؟ اس کا کیا حیثیت رہتی ہے؟ ایک ہوا کا جھونکا آیا، اڑ کے بھاگ گیا. 2-3 ایک
10 सेकंड تک بلبلے دکھتے ہیں، بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، تھوڑا رکھ دو سب غائب۔ آج ذرا بتاؤ کیا یہ ہماری حالت نہیں ہوتی جا رہی ہے؟ کیوں؟ آج ہمارے مسلمان کو نکاح پڑھاتے وقت ہے نا، کلمہ طیبہ جب پڑھاتے ہیں تو 4 بار ریپیٹ کرانا پڑتا ہے۔ پڑھ بھئی اول کلمہ طیب لا الہ، وہ بھی عجیب و غریب بھاشا میں پڑھتا ہے۔ اے عزیزو ہوش کے ناخن لو، ابھی یہ ہمارے بچے بیٹھے ہیں، اس میں سے آپ میں سے بہت سے افراد جو ہے ماں باپ ہوں گے، پیرنٹس ہیں آپ لوگ، آپ اپنے بچوں کو جہاں انگلش سکھاتے ہیں وہیں پر اپنے مذہب کی کتاب قرآن کا علم دو، ورنہ یاد رکھو یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، بہت سے لوگ اس کے مصداق بنیں گے، لیکن اللہ نے تمہیں اس کے جاننے کا موقع دیا، آپ اس کے مصداق بننے کی کوشش مت کرو۔ سمجھ رہے؟ آج ہمارے غیر مسلم اتنے تاؤں میں نہیں رہتے ہیں میل ملاپ کے، ہمارے مسلمان جا کر کے منہ میں منہ دینے کے بیٹھتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کا انہیں کوئی علم نہیں۔ آج حجاب کا مسئلہ آیا، بہت سے ہمارے مسلمان کہہ دیتے کہاں ہے حجاب؟ ارے بھائی کبھی قرآن تو پڑھ پہلے آ کر کے، کبھی قرآن تو پڑھ آ کر کے، پھر تجھے معلوم ہوگا کہ حجاب کا حکم کہاں ہے کہاں نہیں۔ ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہی نہیں، بس ہماری تعلیم کا دائرہ کہاں تک محدود ہے معلوم ہے؟ کہاں تک ہے؟ ہم 12 سال تک ہونے تک پڑھیں گے، وہ بھی مسجد میں جا کر کے، کبھی اس کے باپ کو تمیز نہیں ہوگی، توفیق نہیں ہوگی کہ جا کر کے پوچھ لے حضرت سے کہ حضرت میرا بیٹا کیسے پڑھ رہا ہے، کوئی مطلب نہیں، بلکہ عالم تو ایسا ہو جاتا ہے معاذ اللہ، بیٹے کو بھیجیں گے 7 بجے 7:30 بجے آ جا بھائی، وہ کیا سنایا، اس نے کیا پڑھا، واللہ اعلم بالصواب، اس کے جاننے کی ہمیں کوئی توفیق نہیں۔ جبکہ دوسرے صحابہ کرام، اللہ اکبر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح پڑھتے تھے، حضرت زید ابن حارثہ، یہ کون تھے؟ سرکار کے غلام تھے۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون تھے؟ ایک عرب کے رہنے والے انصاری صحابی تھے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس جو سرکار کے چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے دروازے پر جا کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے، دروازے کو دستک بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ میرے استاد ہیں، ادب بھی تھا، یہ میرے استاد ہیں، میں کیسے دستک دے دوں ان کو، ٹھیک ہے، جا کر کے بیٹھ جاتے تھے اور وہیں دھوپ کی گرمی وہیں سو جاتے تھے۔ جب حضرت زید ابن ثابت اپنی ضرورت سے دروازہ کھولتے تو ان کو دیکھتے تو آپ داڑھی مبارک یہ کرتے اور فرماتے کہ یا ابن عم رسول، اے سرکار کے چچا زاد بھائی، آپ کو یہ زیب نہیں دیتا، آپ دستک دے دیے ہوتے۔ وہ فرماتے کہ نہیں، ایسے ہی ادب کرنے کا ہمیں ہمارے رسول نے حکم دیا۔ آج ہمارا عالم کیا ہے؟ اگر حضرت ایک دن آپ کے بچے کو مار دینا تب تو وہ حضرت کی خیریت نہیں ہے، اور پھر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن کا علم آئے گا، ہے نا؟ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ ہمارے گھر کی عورتوں کی جب شروع ہو جاتی ہے گردان تو 14 صیغے مکمل ہوتے ہیں، ہے نا بیٹا؟ اور ہمارے بچے بھی بڑے ہوشیار، گھر سے نکلیں گے قاعدہ لے کر کے کہیں اور گلی مار دیے۔ تو اے عزیزو، جہاں آپ اسکول کی تعلیم کا اتنا اہتمام کرتے ہیں وہیں پر قرآن سکھانے کا بھی اہتمام کیجیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، آپ اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کروائیے، آپ اپنے گھر میں درس قرآن کا اہتمام کیجیے۔ آپ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جہاں پر بھی آپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پر جہاں قرآن آپ سننے کا موقع آپ کو ملتا ہے، میں مانتا ہوں کہ لاکھ آپ مصروفیت ہیں، کروڑوں کے آپ کے بزنس ہیں، کروڑوں کے آپ جو ہے مصروف ہیں، بزی رہتے ہیں، لیکن اس رمضان المبارک کے مہینے میں ایک اہتمام کروائیے، سالوں سال اہتمام کروائیے کہ حضرت جو کلام پاک ہے، جو ہمارے رسول پر جو کتاب نازل ہوئی، ہم عربی تو نہیں سمجھ سکتے ہیں، لہٰذا اس کا درس دیجیے۔ اسی لیے پیر و مرشد نے فرمایا تھا کہ آج لازمی ہے کہ بہار شریعت اور کنز الایمان کی درس کی محفلیں شروع کی جائیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم تو بہت سی محفلیں کرواتے ہیں، ہم نے پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ جبکہ عالم یہ ہے، حضرت علی مرتضیٰ، اسی قرآن کے بارے میں کہتا ہوں، حضرت علی مرتضیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کی تفسیر کروں تو اتنی کر ڈالوں کہ 70 اونٹ ان کاغذات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ، اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل فرمایا، فرماتے ہیں اگر میں قرآن کی تفسیر کروں تو اتنی کروں، صرف میں سورہ فاتحہ کی کروں، پورے قرآن کی نہیں، فرماتے ہیں اگر میں صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو اتنی ہو جائے کہ 70 اونٹ جو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر جب آپ کا علم اور جوش میں آیا، کیونکہ بھی مدینۃ العلم ہے نا، سرکار نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کے دروازہ ہے، تو پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کی تفسیر کروں تو صرف اگر بسملہ کی تفسیر کروں، میں سے کس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، تو فرماتے ہیں اتنی کر ڈالوں کہ 70 اونٹ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ پھر جوش میں آیا، پھر فرماتے ہیں کہ اگر میں بسم اللہ کی با کی تفسیر کروں تو میں اتنی کروں کہ 70 اونٹ اس کا
بوجھ نہ اٹھا سکیں. پھر جوش میں تو فرماتے ہیں کہ اگر میں قرآن کے بسملہ کے نیچے جو نقطہ لگا ہے باقی نیچے اگر میں اس کی تفسیر کروں تو اتنی ہو جائے کہ 70 اونٹ بھی اس کا بوجھ نہ اٹھا سکیں. اے عزیزو، یہ ہمارے اکابرین رہے، یہ ہمارے مشائخین رہے. ہمارے مشائخ کیسے رہے قرآن کو پڑھنے والے؟ ایک اللہ کے ولی بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک ایک آیت کے تحت، کس کے تحت؟ قرآن کے ایک آیت کے تحت فرماتے کہ میں نے، یہ رسول نہیں کہہ رہے، سرکار کے امت کے ایک ولی کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ سرکار کی امت کے ایک ولی بیان فرماتے ہیں کہ اگر میں نے قرآن شریف کے ایک ایک آیت کے تحت 60,000 علوم کو میں نے جانا ہے. 60,000 علوم کا مطلب 60,000 لائن نہیں، مطلب آپ کو میں سمجھا دوں. جیسے کہ میتھ ایک فن، جغرافی ایک فن، اتہاس ایک فن، تو وہی اسی طریقے سے فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آیت کے تحت کتنے اس کو جانا ہے، کم سے کم کتنوں کو جانا ہے؟ میں نے 60,000 علوم کو میں نے جانا ہے. آج کہاں ہے؟ ہمارے مشائخ تو ایسے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم ان کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں. آج ہمارے اندر کہاں؟ آج تو ہم اتنے کورے ہیں میرے بھائیوں. ہم جو اللہ نے جو عربی اتاری ہے نا، اس کے معنی تو چھوڑو، اس کی روح تو چھوڑو، ہم اس کو بھی پڑھنے کے ہمارے پاس توفیق نہیں. اور اگر پڑھ بھی دیتے ہیں تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا پڑھنے لگتے ہیں کہ جو قیامت کی نشانی اسی کے مصداق بن کے چل جائے. جس کو سرکار نے فرمایا تھا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوگ قرآن کو گانا ٹھہرائیں گے، لوگ قرآن کو گانا ٹھہرائیں گے. اب پڑھیے اس کا کیا مطلب ہے. درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں جو طرز انہوں نے ایجاد کیے ان میں سے ایک کا نام ترعید رکھا، یعنی قرآن پڑھنے کی 4 طریقے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے بیان فرمایا، پھر مرشد نے اس کو نقل فرمایا. ایک کا نام ترعید رکھا، وہ یہ ہے کہ قاری کانپتی ہوئی آواز بنائے، گویا وہ ٹھنڈک سے یا تکلیف سے کانپ رہا ہے. یہ نہیں کہ وہ اپنا ایٹومیٹک سنعت، جس کو اپنے بھاشا میں ناٹک کہتے ہیں نا، ایکٹنگ کر رہا ہے، اس طریقے کی بتائے. اور دوسرے طرز کا نام ترقیص رکھا، اور وہ یہ کہ حرف ساکن پر سکوت کا ارادہ کرے، پھر وہاں سے حرکت کے ساتھ چل پڑے. یعنی کہ یہ کرے، وہ ارادہ یہ کرے کہ جیسے الحمدللہ رب العالمین، یہاں سکون کرنے کا ارادہ ہے، وہ کرتا تھا، چاہتا ہے کہ وہ سکون کرے، لیکن پھر وہاں سے اس کو حرکت دے کر کے پڑھنا شروع کرے، گویا وہ دوڑ لگا رہا ہے یا تیز رفتاری میں. ٹھیک ہے. اور ایک طرز اور نکالا ہے جس کا نام تقریب رکھا، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو ترنم اور لحن سے پڑھے، اس طور پر کہ جہاں مد نہیں کیا جاتا، ترنم، سمجھ رہے، جہاں مد نہیں ہے وہاں پر کر دیتے ہیں. جیسے کہ ہماری اذانیں بھی، سمجھ رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، بار میں کہاں سے تھا بھائی؟ ایسا پڑھنا ہی ناجائز ہے. ہماری اذانیں نہیں سنتے ہیں آپ ایسا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طور پر قرآن بھی پڑھنے لگتے ہیں، جہاں مد نہیں ہے وہاں پر ہم مد کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتا سکتے ہیں؟ مد کہتے ہیں کھینچنے کو. مد کسے کہتے ہیں؟ کھینچنے کو. کبھی آپ تالیہ قرآن کو دیکھیے، قرآن شریف پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو دیکھیں مین کے بعد کھینچا گیا، ٹھیک ہے نا، اسی کو کیا کہتے ہیں؟ مد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مد. یہ قرآن کی ایک پڑھنے کا ایک صفت، اس کو اس طرح پڑھا جائے. تو اب فرماتے ہیں کہ جہاں مد نہیں ہے وہاں پر ہم کیا کر دیتے ہیں؟ مد کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب فرماتے ہیں اور مد میں بے جا خلاف قاعدہ زیادتی کرے. میں مد اصلی ہے تو ایک الف کے برابر کھینچو، مد متصل ہے تو اس کا بھی ایک قاعدہ ہے، مد منفصل ہے تو اس کا بھی ایک قاعدہ ہے. لیکن سب سے پہلے آپ اس کو جانیے، مد متصل کسے کہتے ہیں، مد منفصل کسے کہتے ہیں. یہ درس رکھنے کا مقصد کچھ اور یہ نہیں ہے. جہاں آپ اپنے پیر و مرشد کی لکھی ہوئی کتاب آپ سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سمجھ رہے ہیں، پیر و مرشد کے قلم سے جو الفاظ نکلے ہیں اس کو سننے کے لیے آئے ہیں، وہیں پر پیر و مرشد کے الفاظ کی روشنی میں ہم اپنے آقا کی تعلیمات کو سیکھنے کے لیے بھی آئے ہیں. تو سیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ خالی سیکھ لینا، صرف سیکھ لینا ہو تو شیخ سعدی نے ایک بہت پیارا شعر کہا ہے، علم چندہ کی بیشتر خانی چو عمل نیست تو نادانی.
علم چاہے تم جتنا چاہے سیکھ لو، اگر آپ کے اندر عمل نہیں ہے تو پھر نادان ہے، کچھ نہیں، نہ محقق بود نہ دانش مند، چار پائے برو کتابیں چند، نہ آپ محقق بنیں گے نہ ہی دانش مند بنیں گے۔ گویا کہ ایک کسی ٹھیلے کے اوپر کچھ کتابیں رکھی ہوئی ہیں، وہی مثال آپ کی ہوگی۔ اگر کسی ٹھیلے پر کتابیں رکھ دی جائے تو وہ عالم بن جائے گا؟ نہ تو پھر بڑے بڑے ٹرک تو بہت سے القابات لگ جائیں گے، ہے نا جی، تو وہ عالم نہیں بنتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص صرف علم سیکھے، اس پر اگر عمل نہیں کرتا ہے تو اس کی مثال اس سے کوئی الگ نہیں، اسی طرح کی ہوگی۔ تو اب فرماتے ہیں، اور ایک طرز کا نام تحزین، اور وہ یہ کہ قرآن کریم غمگین انداز میں پڑھیں، جیسے خشوع و خضوع کے ساتھ روئے دیتا ہے۔ یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے قرآن پڑھنے کے 4 طریقے بیان فرمائے جو آپ کے دور میں ہوئے تھے۔ اب پیر و مرشد بیان فرماتے ہیں اس میں کوئی حرج نہ ہونا چاہیے، یعنی کہ ہم اس انداز سے پڑھیں کہ جس میں رونے کی ایک شکل بنے، اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ جبکہ تجوید کے ساتھ پڑھیں۔ یہ پڑھنا بھی کیسے ہو؟ تجوید کے ساتھ۔ میں اب بھی آپ سے کہہ رہا ہوں، تجوید کا سیکھنا ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے، کیونکہ تجوید کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی لیے میں زور دے کر کے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی بچوں کو تجوید نہیں سکھاتے ہیں، اگر آپ خود تجوید نہیں سیکھتے ہیں، تو یاد رکھیے آپ کی زندگی کی جو بغیر مخرج کی جو نمازیں پڑھیں گے آپ، سب رائے گا بیکار۔ جو پہلے ہی نشانی میں جو آپ کو بیان کیا گیا، یہاں پر پیر و مرشد نے فرمایا تھا، کیا کہتے ہیں، اس حدیث کی روشنی میں فرمایا تھا کہ لوگ جو قرآن پڑھنے کا حق ہے، نماز پڑھنے کے جو فرائض ہیں، اس کو ادا نہیں کریں گے، اس کا لحاظ نہیں کریں گے، سمجھ رہے؟ تو آج ہم پر لازمی ہے کہ ہم قرآن کو سیکھیں۔ سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں ہم سوشل میڈیا کو ایک گناہ کا آلہ بنائے ہوئے ہیں، وہیں پر ہم نیکی کا آلہ بنائیں۔ نہیں آپ کو توفیق بودھن کے اندر آپ کو کوئی استاد نہیں مل پا رہے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے سے کسی استاد کو ہائر کیجیے۔ بہت سی ایسی کیا بولتے تنظیمیں ہیں جو بغیر تصویر بغیر فوٹو کے جو ہے الحمدللہ دینی تعلیم دیتی ہے، آپ وہاں پر سیکھنے کی کوشش کیجیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ سیکھنا آپ کی نمازوں کو درست کرتا ہے، آپ کی عبادتوں کو درست کرتا ہے، ورنہ کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو کہ یہاں آپ اپنے زعم میں نمازی بھی ہوں، یہاں آپ اپنے زعم میں جو ہے تالی قرآن بھی ہوں، یہاں آپ اپنے گمان میں جو ہے حاجی بھی ہوں، بہت کچھ ہو، نیکی کے جتنے بھی مناسب ہیں، آپ اپنے آپ ان تمام منصبوں پر فائز سمجھتے ہو، لیکن کل قیامت کے دن جب پہنچے پتہ چلے کہ یہ حضرت تو کچھ نہیں تھے، یہ حضرت تو کچھ نہیں تھے، نہ قرآن تالیہ قرآن تھے، اس لیے کہ جس طریقے سے پڑھنا تھا اس طریقے سے نہیں پڑھا، تو اس کی کوئی ویلو نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں رب کی بارگاہ، سمجھ رہے؟ کیونکہ رب نے کھلے طور پر فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی کرو گے اس کا اجر ملے گا، اور اگر کہیں ذرہ برابر اگر برائی کیے اس کا بھی بدلہ تمہیں دیا جائے گا۔ تو قرآن کو مخرج کے علاوہ پڑھنا یہ برائی، یہ بھلائی نہیں ہے۔ قرآن کو مخرج کے علاوہ پڑھنا کیا ہے؟ یہ برائی ہے۔ تو وہ کان کھول کے سنیں وہ افراد جو ہندی میں قرآن کو لکھوا کر کے یاد کرتے ہیں یا جو تیلگو میں لکھوا کر کے یاد کرتے ہیں، اس طرح آپ کا پڑھنا، اس طرح آپ کا یاد کرنا آپ کے کسی کام کا نہیں سوائے گناہ کمانے کا، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ اپنی عمر پر نہ جائیں کہ ہم کس عمر کے ہیں، ہم 40 سال کے ہیں یا ہم 42 سال کے ہیں یا ہم 30 سال کے ہیں یا 32 سال کے ہیں، ہم کالج میں ہیں یا ہم پروفیسر ہیں، ہم بزنس مین ہیں، یہ ساری چیزیں بالائے طاق رکھیں گے۔ رب کے یہاں تمہاری ان عہدوں کی کوئی ویلو نہیں، رب کے یہاں آپ کی ان عہدوں کی کوئی ویلو نہیں، رب آپ کے مال کو بھی یہ نہیں کرتا، سمجھے؟ آپ سے بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں، آپ سے بڑے بڑے عمر والے گزرے ہیں، ٹھیک ہے؟ عوض بن عنق جو تقریباً 2500 سال کا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ 2500 سال کچھ ہوتا ہے، اس کا جثہ جو تھا، اس کا جسم جو ہے ایسا تھا کہ وہ آسمانوں تک پہنچتا تھا، وہ گوشت لیتا نہیں تھا کہیں سے، سمندر میں ہاتھ ڈال کر کے مچھلیاں نکالتا تھا، لیکن اگر وہ نافرمانی میں مرا، وہ ایمان نہیں لایا تو اللہ اس کو بھی عذاب دینے پر قادر۔ ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ایک بخار آ جائے تو بستر کے نظر ہو جاتے ہیں، پیر میں اگر ایک کانٹا چبھ جائے نا تو وہ پیر اب چلنے کے لائق نہیں ہوتا۔ ہماری کمزوری کا عالم تو یہ ہے، تو اس رب کی بارگاہ میں ہمارا کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کا علم حاصل کرو، آپ اپنی عمر کا بہانہ، آپ اپنی کاروبار کا بہانہ بالائے طاق رکھیے، کسی حافظ قرآن کو اپنے یہاں دعوت دیجیے کہ بھی حضرت آپ ہمیں سکھائیے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجیے، آپ کا جو زمانہ گزرا آپ اپنی بھی اصلاح کیجیے، اور اپنے ان نو نہالوں کو صحیح طور پر قرآن سکھانے کی کوشش کیجیے، اور آپ بھی چیک کیجیے، اور آپ کے جانکار کسی علماء سے، کسی عالم دین سے یہ چیک کرتے رہیے کہ میرا بچہ صحیح قرآن پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو صحیح طور پر دینی تعلیم دی جا رہی ہے یا نہیں دی جا رہی ہے۔
کیونکہ اس کے بارے میں کل قیامت کے دن آپ سے پوچھا جائے گا، اس کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا. سمجھ رہے ہیں کہ تم نے اپنے اولاد کو تربیت کیسے دی، قرآن کی تعلیم کیسے دی. فرماتے ہیں دکھاوا مقصود نہ ہو، یعنی آپ غم کے صورت میں پڑھیں لیکن دکھاوا آپ کا مقصود نہ ہو، بلکہ بے ساختہ رقت طاری ہو جائے. اس لیے علماء نے تصریح فرمائی، امام جلال الدین سیوطی بھی ہیں جو اسی اتقان میں فرماتے ہیں کہ قرأت قرآن کے وقت رونا مستحب ہے، اور جو رونے پر قادر نہ ہو وہ رونے صورت بنائے، اور حزن و خشوع و تلاوت کے وقت مندوب و محبوب ہے. یعنی جب قرآن سنے تو اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ آپ کے دل میں ایک درد اٹھے. آپ کبھی سورہ فاتحہ پڑھیں، ایک آیت کریمہ آپ پڑھتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، مطلب کیا ہے معلوم ہے اس میں؟ اللہ نے اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اے نادانو تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. رب کی قدرت اس میں بتایا ہے. اللہ نے فرمایا کہ کیا تم رب کی قدرت دیکھنا چاہتے ہو تو دیکھ لو، میں نے 2 سمندر بنائے، ایک سمندر کا پانی کھارا ہے، ایک سمندر کا پانی میٹھا ہے، اور دونوں کے کلر بھی الگ بنائے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تمہیں کوئی آڑ دکھائی نہیں دے گی، لیکن اللہ کی وہ قدرت ہے کہ اس سمندر کا ایک قطرہ اس سمندر میں نہیں جاتا اور اس کا ایک قطرہ اس میں نہیں جاتا. فرمایا کہ یہ بھی میں نے پیدا کیا ہے، دیکھنا چاہو تو دیکھ لو، اور یہ بتاؤ کہ تم میری کس نعمت کو جھٹلاؤ گے. کبھی سورہ رحمان ہی کو آپ پڑھ لیجئے، اس کا ڈیفینیشن، پھر آپ دیکھیے، پھر آپ اپنے بارے میں ذرا سوچیں تو دیکھیے آپ کے آنکھ سے آنسو ضرور رواں ہو گئے. سمجھ رہے ہیں اللہ نے ہمیں کیا نعمتوں سے نوازا ہے. آج ہم تھوڑے سے کاروبار میں کمی آ گئی، حضرت پوچھ لے کیا حال ہے، حضرت بہت بگڑے والا مسئلہ ہے، بہت یہ ہو گیا. ارے اللہ کے بندے ناشکری نہ کر، یہ بولتے کہ اللہ کا شکر ہے حضرت، تھوڑا بہت چل رہا ہے چلتے رہتا. اس نقصان کو دیکھ کر کے آپ ناشکری پن کے جملے مت لائیے، بلکہ ان چیزوں کو دیکھیے اللہ نے جو اب بھی آپ کے پاس باقی رکھا ہے. بہت سے ایسے افراد ہیں آپ کے پاس سر چھپانے کے لیے چھت ہے، بہت سے ایسے افراد ہیں جن کے سروں پر پترے ہیں کہ کسی کو وہ بھی نہیں نصیب. راستوں پر آپ دیکھتے ہوں کہ خانہ بدش قومیں جن کے پاس کچھ نہیں، ان کو دیکھ کر کے تو رب کا شکر ادا کرو. سمجھ رہے؟ تو جب قرآن کو آپ پڑھیں گے پہلے پڑھو اللہ نے کیا یہ بیان کیا اس قرآن کے اندر. چیلنج ویسے ہی نہیں دیا رب ذوالجلال نے کہ تم اس کے مثل ایک آیت بھی نہیں لا سکتے. ایک شخص نے قرآن بنایا، سمجھ رہے؟ اب ذرا دیکھو دنیا میں بڑے نمونے نکلے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اللہ نے ایسے چیلنج دیا کسی نے کوشش نہیں کیا ہے کوشش. ایک عرب نے جو ہے قرآن بنایا، قرآن کی ایک سورت کا کیا معاذ اللہ قرآن بنایا کرا، اس نے جو ایک سورت بنانے کی کوشش کی، اور اس نے کیا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ جو واقعہ کو رب نے بیان کیا، ٹھیک ہے، اسی نہج پر اس نے لکھا الفیل ملفیل. سمجھے؟ الفیل ملفیل لہو اسنان، یعنی اس نے اس نہج پر بنایا، اور بنانے کے بعد وہ دعویٰ کرنے لگا کہ یہ قرآن کا مقابل ہے. قرآن نے کہا ایک آیت لاؤ، میں نے ایک سورت بنا دی، میں نے چند آیتیں بنا دی. تو اس کی بیٹی نے کہا کہ ذرا بتاؤ تو صحیح کیا بنایا آپ نے. تو کہا کہ دیکھ رسول کریم پر جو نازل ہوا، محمد پر جو نازل ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یہ ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کہتا ہے کہ دیکھو میں نے بھی ہاتھی پر یہ بنایا ہے الفیل ملفیل. ہاتھی کیا ہاتھی؟ وہ ہاتھی جس کے 2 دانت ہوتے ہیں. سمجھ رہے؟ تو اس کی بیٹی نے ہی اس کو کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اس میں آپ نے نیا رکھا کیا ہے؟ یہ کون نہیں جانتا ہے کہ ہاتھی کو 2 دانت ہوتے ہیں؟ یہ آپ کا دیکھو خالی آپ نے الفاظ میں مشابہت اختیار کی ہے، لیکن قرآن کی اس صورت کو دیکھو تو اس کے اندر ایک تاریخ لکھی ہوئی ہے، اس کے اندر ایک حسن و بلاغت رکھی ہوئی ہے، اس کے اندر رب کے عجائبات دکھائے گئے ہیں. اس کی بلاغت تو دیکھو، اور تم اپنے الفاظ کو تو ذرا دیکھو. تو قرآن جو پوری قوم کے لیے چیلنج ہے، ساری قومیں اس کے سامنے سر نگو ہیں، سب جھک رہے ہیں اس کے سامنے، لیکن کوئی اس کی طرح بنانے پر قادر نہیں ہے. لیکن آج ہم نے اسی قرآن کو جو ہے پڑھنا چھوڑ دیا. سمجھ رہے؟ آج ہم نے اسی قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا. آج ہمارے پاس ناول پڑھنے کے لیے بہت سے اوقات ہیں، اور اگر پڑھ بھی دیں گے ہم تو معاذ اللہ اسی نہج پر جس کی برائیاں علماء نے بیان فرمائی کہ بغیر مخرج کے پڑھیں گے، اسی نشانیوں کے ہم مصداق بنتے جائیں. سمجھ رہے؟ اب دیکھیں پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، یعنی قرآن ایسی باکرامت کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کے معانی کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھے تو اللہ کا ایسا کرم ہوتا ہے کہ اس کے آنکھوں سے خوف
الہی سے جو ہے آنسو جاری ہونے لگتے ہیں۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ صحیحین میں وہ حدیث ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے قرآن پڑھنا مذکور ہے۔ اس میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ناگہا حضور کی آنکھوں سے اشک رواں تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود سرکار کی بارگاہ میں پڑھنے لگے قرآن، سرکار جو ہے رونا شروع کر دیا، سمجھ رہے ہیں، اچانک سے رونا شروع کر دیے۔ اور بیہقی شعب الایمان میں سعد ابن مالک سے مرفوعاً روایت ہے کہ بے شک قرآن حزن و بے چینی کے حالت اترا ہے، تو جب تم اس کو پڑھو تو رو، پھر اگر تمہیں رونا نہ آئے، نہ رو سکو تو رونی صورت بنا لو، نہیں بھی رو رہے ہو تو اپنی شکل و صورت ایسی بنا لو گویا کہ ایک رونے والی صورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی اداؤں کو بھی پسند فرماتا ہے۔ نماز اگر آپ دیکھیں، سمجھے، یعنی کہ کہنے والے تو کہہ دیتے ہیں کہ کوئی نبی ہر مخلوق چھوٹا ہو یا بڑا اللہ کی شان کے آگے ذرے ناچیز سے بھی زیادہ کمتر ہے معاذ اللہ، چمار سے بھی زیادہ کمتر ہے معاذ اللہ۔ لیکن اے اندھے، اے بے وقوف آدمی، ذرا تو نماز کو تو دیکھ، رب کی عبادتوں کو تو دیکھ، وہ عبادتیں ہیں کیا؟ آپ عرفات میں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ حج کرنے جاتے ہو تو عرفات میں کیوں ٹھہرتے ہو؟ ساتھ ہی چکر کیوں لگاتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ مغرب میں 3 ہی رکعتیں کیوں ہیں؟ فجر میں 2 ہی رکعتیں کیوں ہیں؟ اس کو کیوں نہیں دیکھا؟ یہ ہے کیا؟ تو یہ سب کے سب اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے محبوب بندوں کی ادائیں ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت تو حکم دیا کہ میری عبادت کرو، لیکن کیسے کرو؟ میرے محبوب بندوں کی اداؤں کی روشنی میں کرو۔ اسی لیے حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھو لیکن کیسے؟ جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو۔ سمجھ میں بات آئی؟ تو اللہ کی عبادت ہی اس کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام۔ تو اسی لیے فرمایا کہ اگر قرآن جب سنو یا پڑھو تو تم رو، اگر رو نہ سکو تو رونے جیسی صورت بنا لو، سمجھے؟ پھر اس حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، اسی میں حضرت عبد المالک ابن عمیر کی مرسل احادیث میں سے ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر ایک سورت تلاوت کرتا ہوں تو جو روئے اس کے لیے جنت ہے، پھر اگر تمہیں رونا نہ آئے تو روتے بنو۔ یعنی سرکار نے فرمایا کہ میں ایک سورت تلاوت کرتا ہوں، جو رو دے گا اس کے لیے جنت کا مزدہ، اور اگر نہ رو سکو تو رونے کی صورت ہی بنا لو۔ مسند ابو یعلا میں ہے کہ قرآن کو حزن کے ساتھ پڑھو، اس لیے کہ وہ حزن کے طور پر اترا، اور طبرانی میں ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا قاری وہ ہے جو قرآن پڑھے تو غمگین ہو۔ تو یہ غم کیسے وارد ہوگا؟ یہ حزن و ملال کہاں سے آئے گا؟ یہ اس وقت آئے گا جب آپ قرآن کی معنی سمجھیں۔ اس کا طریقہ بھی یہی ہے، جب قرآن جب پڑھے اللہ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمائے، جہاں پر اللہ نے بنی اسرائیلیوں کو فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیلوں یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کی۔ تو آپ ذرا اپنے نفس کا بھی محاسبہ کرو کہ اللہ نے مجھے آنکھ سے نوازا، چاہتا تو اندھا پیدا کرتا، اللہ نے مجھے صحیح جسم عطا کیا، چاہتا تو مجھے لنگڑا للا بنا دیتا، نہیں ہے۔ آج ہم اپنے جسم میں تھوڑا پا لیتے ہیں کہ نقطے ہیں یا رنگ تھوڑا سا الگ ہے یا تھوڑا کوئی ہاتھ اپائی جو تو اس پر ناشکری کرتے ہیں، لیکن قرآن پڑھو تو ان نعمتوں کو یاد کرو اور پھر اپنے اعمال کو رکھو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھو اور پھر اپنے عمل کا محاسبہ کرو، کیونکہ آپ کے بارے میں آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ ہم سب یہاں پر ہیں تو کوئی کھلی کتاب نہیں، سب بند کتابیں ہیں۔ ہر شخص اپنی اندر ایک داستان رکھتا ہے اور وہ اس داستان کے بارے میں وہ خود جانتا ہے کہ وہ کتنا پاک و ستھرا ہے۔ لوگ اس کو بہت نیک کہتے ہیں، وہ پہلے اپنے نفس کا محاسبہ کرے واقعتاً ہے۔ لوگ اس کو جو ہے بہت متقی کہتے ہیں، واقعتاً ہے، وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے، پہلے خود سے سوچے ہوں کیا میں ایسا، کیونکہ قیامت کے دن بہت سے ایسے افراد ہوں گے، لوگ ان کو یہاں پر علامہ کہہ رہے ہوں گے، یہاں پر ایک متقی کہہ رہے ہوں گے، یہاں حاجی کہہ رہے ہوں گے، لیکن قیامت میں قلعے ہی کھلے گی، وہاں سب کے سامنے نکلے گا، ارے یہ تو زنا بھی کیا کرتا تھا، ارے یہ تو جھوٹ بھی بولا کرتا تھا، ہم تو اس کو حاجی کہتے تھے، یہ تو ماں باپ کا نافرمان بھی تھا، یہ تو فلاں گناہ کا مستحق تھا۔ تو اے عزیزوں، اس دائمی شرم سے بچتے ہوئے یہیں پر دنیا میں توبہ کرو، یہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر وہ چیزیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہے، جھوٹ آپ نے کہا ہے تو جس سے جھوٹ کہا ہے اس سے معافی مانگو،
یہ معافی شرمندگی وقتی طور پر ہے، سمجھ رہے ہیں، یہ ہلکا پڑے گا، لیکن وہ قیامت کی شرم آپ کو بہت بھاری پڑے گی، سمجھ رہے ہیں۔ تو اب فرماتے ہیں شرح المہذب میں فرمایا تحصیل گریہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو پڑھ رہا ہے اس میں تحدید و وعید شدید اور جو عہد و پیمان ہے ان میں غور کرے، وہی جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا، یعنی جب اللہ کسی چیز سے ڈرائے، اللہ کہے کہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اللہ فرماتا ہے کہ ویل ہے ان لوگوں کے لیے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو مالوں کو جمع کرتے ہیں، ان کو بار بار گنتے ہیں، گڈیاں نہیں گنتے ہم لوگ، 10,000 رکھیں تب بھی دوسرے دن آئیں گے پھر گنیں گے، ہے نا، مال کی محبت ایسے 10,000 میں سے کم تو نہیں ہوا، اب پھر گمان کیا ہوتا ہے 20 سال کے بعد بلڈنگ بننے کا نہیں، اللہ فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ ہمیشہ رہے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو ضرور ضرور جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، حطمہ سے آپ نے کیا سمجھا؟ یہ اللہ بیان فرماتا، ان قرآن کی صورتوں کو پڑھو تو صحیح ذرا، اللہ ہم سے کیسے مخاطب ہوتا ہے۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب میرا من چاہتا ہے کہ میں رب سے گفتگو کروں، حضرت علی نے کیا کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا من چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر بہت سی چیزوں کو اس نے بتایا، سمجھ رہے، اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ اے لوگو ایمان پر سلامت ہو، اسی کو اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا۔ تمہید ایمان شریف آپ پڑھیے تو اعلیٰ حضرت اسٹارٹ ہی کہتے ہیں تو فرماتے کہ اے میرے نبی کے بھولی بھالے بھیڑوں، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے تمہارا کوئی چاہنے والا نہیں، بھلا چاہنے والا تمہارا کوئی نہیں ہے، اللہ اس کے رسول سے بڑھ کر بھلا چاہنے والا تمہارا کوئی نہیں چاہے گا تمہارا اس سے بڑھ کر کے بھلا۔ دنیا دار اگر کوئی بھلا ہی چاہے گا تو اپنا مطلب ضرور رکھے گا اس کے اندر، لیکن اللہ اس کے رسول اپنا مطلب نہیں رکھتے ہیں، وہ خالص تمہارا بھلا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ہم اس قول الہی اور قول رسول کو چھوڑ کر کے دنیا داروں کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اگر ہم سے کوئی کہے ہم نماز پڑھنے جا رہے ہوں، اتنے میں ہمیں کوئی دوست ملے، چل بھائی ہوٹل میں، چاندنی ہوٹل میں کھانا کھا کے آتے ہیں، تو یہ توفیق نہیں ہے ہمیں، ارے بھائی تو آ گیا، چل نماز پڑھ کے چل دے، 10 منٹ لگے گا، کھانا کھانے کو 2 گھنٹہ لگے گا، وہ چھوڑ، پہلے 10 منٹ لگے گا، نماز پڑھ کے چلتے ہیں، نہیں، ہاں چل بھائی، یہ نہیں ہے ہماری صورتحال۔ اب ذرا غور کیجئے، کل قیامت کے دن کیا عذر پیش کریں گے؟ میں کاروبار میں تھا، میری دکان میں گراہک بہت زیادہ تھے، نہیں، یہ عذر تو کچھ قبول نہیں کیا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج ہم اسی کاروبار، یہی دنیا ہم پر ایسی غالب ہو چکی ہے کہ اللہ نے ہمیں قرآن پڑھنے سے محروم کر دیا۔ میں یہ کہوں گا، یہ نہیں کہوں گا کہ آپ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اللہ نے ہم کو ہمارے اعمال بد کی بنا پر اپنا کلام پڑھنے سے محروم کر دیا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک علاقے میں ایک شخص نے جو ہے، ایک علاقے کا ایک امام غیر مسلم ہو گیا، اسلامی کو چھوڑ دیا، اس نے ایک علاقے کا ایک مسجد کا امام تھا، اسلام اس نے چھوڑ دیا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں وبال کیا ہے اس کا، ہم ہاتھ ٹوٹنا، پیر ٹوٹنا، گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہونا، اس کو مصیبتیں سمجھتے ہیں، یہ نہیں ہے بھائی، سب سے بڑی مصیبتیں تو وہ ہیں جو محسوس بھی نہیں ہوتی ہیں، سمجھے؟ تو اب غیر مسلم ہوگا، وہ بھی ایک امام، ایک عام آدمی ہو تو اتنا یہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی خبر بن جاتی ہے، ایک مسلمان غیر مسلم ہوگا، یہاں تو ایک قرآن کا جاننے والا، نمازیں پڑھانے والا، لوگوں کو دعوت دینے والا، وہ غیر مسلم ہو گیا، اس علاقے کے علماء اس کے پاس پہنچے، کیونکہ کیا بات ہے، تمہیں اسلام سے کون سی ایسی چیز نے پھیر دیا؟ یہاں تو آئے دن تو یہ خوشخبریاں ملتی کہ فلاں شخص مسلمان ہو، لیکن تم نے ایسی غمناک اور اندوہناک خبر دی۔ اس نے کہا کہ ایک دن نماز فجر کے وقت مجھے غسل کی حاجت ہوئی اور وقت کم تھا، تو میں نے اسی ناپاکی کے عالم میں جو ہے نماز پڑھا دی۔ اب ذرا سنیے، اسی ناپاکی کے عالم میں نماز پڑھے، اب میں ڈرنے لگا، اب مجھے تو کوئی مصیبت پہنچے گی، اب مجھے تو کوئی نقصان پہنچے گا، اب میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ لیکن میں نے کیا دیکھا کہ مجھ پر کچھ نہیں، نہ میں بیمار پڑا، نہ میرا کبھی ہاتھ ٹوٹا، نہ میرا کوئی مالی نقصان ہوا، کچھ نہیں ہوا۔ اب اس طریقے سے میری عادت بن گئی، کیا بن گئی؟ میری
عادت بن گئی. تو پھر میں نے سوچا کہ اس کا مطلب اسلام میں دم نہیں ہے، اس لیے کہ اگر واقعتاً اسلام کے اندر سچائی ہوتی تو میں کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گیا ہوتا. تو ان علماء کی جماعت میں سے ایک نے کہا کہ ارے نادان، تو نے ابھی تک سمجھا نہیں کہ تجھ پر کیا مصیبت آئی ہے. تو نے نماز کی بھی حرمتی کی، تو نے قرآن کی بھی حرمتی کی، تو اللہ نے تجھ سے اپنا محبوب دین ہی چھین لیا. سمجھ رہے ہیں؟ آج یہی معاملہ، آج کہیں ہم نہ اس کے مصداق بن جائیں. آج ہم فیس بک خود چلاتے ہیں، واٹس ایپ خود چلاتے ہیں، کوئی گانا اچھا لگا تو لائک کمنٹ، ویری گڈ، ویری بیوٹیفل، ہے نا، یہ کمنٹ ہوتے ہیں نا. اور انگلش کے الفاظ ہمیں نہیں یاد ہے، انہیں بھی سناتا میں آپ کو، بہت پیاری آواز ہے. یہ سب ڈالتے ہیں. کس چیز پر ڈالا ہے آپ نے؟ گانے پر. کسی کی تصویر دیکھی تو وہاں ڈال دیا آپ نے. ویری گڈ، ویری گڈ. اس نے تو حرام کام کر کے ایک حرام کام کیا اس نے، اور آپ نے ایک حرام کام کی تعریف کی. اس کا وبال کیا ہوگا؟ حرام کے بعد گمراہی کے بعد بس تیسری ہی سیڑھی ہے، دوسری سیڑھی کفر ہے. گناہوں میں سب سے سخت گناہ کیا ہے؟ حرام. اور اس کے بعد سیدھا کہاں چلا جاتا ہے آدمی؟ گمراہی. اب عقیدے کی خرابی ہو جاتی ہے، یا عمل کی بدعملی شروع، اس کے بعد پھر اب عقیدہ خراب ہونے لگتا ہے، اس کے بعد سیدھا عقیدہ بھی چھین لیا جاتا ہے. لیکن آج ہم نے اس کو کچھ نہیں سمجھا. ہاں ذرا بتائیں، ہم میں سے کتنے ایسے افراد ہیں جو قرآن پڑھنے سے محروم ہیں؟ نہیں پڑھتے ہم لوگ قرآن. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اے عزیز و پیر و مرشد اپنی کتاب کے ذریعے سے ہمیں درس دے رہا ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے. تو سب سے پہلے قرآن صحیح پڑھنا سیکھو، سب سے پہلے مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا سیکھو. آپ اپنے آپ میں ذرا افسوس کرتے رہے، اپنے نفس کا محاسبہ کیجئے کہ کتنے سال ہو گئے قرآن پڑھے ہوئے، کتنے سال ہو گئے ہمیں. صبح اٹھتے ہیں تو چلے جاتے ہیں کاروبار میں، نماز فجر گل، اس کا بھی کوئی افسوس نہیں ہمیں. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے. خیر، فرماتے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں کہ اسی کے قبیل سے ہے ایک بدعت یہ ہے کہ بہت سے لوگ اکٹھا ہو کر ایک آواز پڑھتے ہیں. فاتحہ کا طریقہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا. جب فاتحہ میں پڑھا جاتا ہے قل هو اللہ احد، تو سب شروع ہو گئے ہوتے ہیں نا. ادھر بھی شاید چلتا ہے، ہاں، سب قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اس میں الگ الگ نمونے ملیں گے آپ کو. کوئی قل هو اللہ احد اللہ صمد، کوئی رعایت نہیں، وہاں حرف ختم کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے، کون سا حرف ادا کر رہا ہے معاذ اللہ. جبکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا اگر ان معانی کا لحاظ کرتے ہوئے ان حروف کا ادا کرتا ہے تو کافر ہو جائے گا آدمی. اور ویسا تو حرام کاری تو ہے ہی ہے. یہ مت سمجھیے کہ معنی نہیں حضرت ہمارے دماغ میں نہیں تھا، ہمارے کو کچھ ہوتا تو نہیں. ایسے بھی بہت راستے نکالنے والے نکلتے ہیں. بھائی حرام کاری تو ہو ہی رہی ہے، حرام تو کر ہی رہے ہو تم. سمجھے؟ تو اس سے بہتر ہے کہ سب سے پہلے قرآن پڑھنا سیکھو. تو اور یہ جو طریقہ ہے، یعنی کہ پیر و مرشد بیان فرماتے یہ بدعت ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں قل سب ایک ساتھ پڑھنے لگتے ہیں. یہ ناجائز و حرام ہے، کیونکہ قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے آپ کے اوپر، قرآن سننا فرض ہے. قرآن سننا. اب اسی قبیل سے اب میں ابھی اور آپ کو صورتیں بتاتا ہوں. ہمارے مان لیجئے کہ کسی کے گھر جو ہے فاتحہ خوانی رکھی گئی. اب اس میں ہوتا کیا ہے، وہ گھر والے کو کچھ نہیں، اب وہ لگا ہے بیچارہ بدمست ہے، اگربتی لگ رہی کیا نہیں، چاول ہے کیا نہیں، شیرنی لایا کہ نہیں. ارے بھائی جب قرآن پڑھا جائے تو صرف اب قرآن ہی سنو، صرف قرآن ہی سنو. یا تو پڑھنے والے کو کہہ دو کہ حضرت چپ چاپ کونے میں بیٹھ کے فاتحہ دو، ختم کرو. نہیں آپ سے سنا جا رہا ہے، کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے تو اب سب کے اوپر اس کا سننا فرض ہو گیا. اب اگر آپ اگربتی لگاتے ہیں یا موبائل میں آپ اپنے جو ہے کچھ کرتے بیٹھتے ہیں، یہ سب حرام ہو رہا ہے. حتیٰ کہ عالم تو یہ ہے اگر قرآن پڑھا جائے، میں یہاں قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ بیچ میں جو ہے صلی اللہ علیہ نبی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یہ پڑھتے بیٹھے ہیں، یہ بھی ناجائز. یہ بھی کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا سننا کیا ہے؟ فرض ہے. جب قرآن پڑھا جائے تو صرف اور صرف اب کیا ہونا چاہیے؟ قرآن ہی سنو. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر ایسا ماحول ہو جہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ بھئی یہاں احتیاط نہیں ہو پائے گا، تو اس سے بھلا ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھئی آپ سیدھا سیدھا حضرت سے کہہ دو، جو بھی فاتحہ خوانی، حضرت آپ فاتحہ دے دو، یا تو پھر سارے لوگوں کو یہ مسئلہ بتاؤ، اور وہاں پر اس کے بعد ہی جو قرآن کی تلاوت ہونے لگے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی ایک یہ ہے. فرماتے ہیں
کہ اب پڑھتے ہیں افلا تعقلون کو افل تعقلون پڑھتے ہیں، اور قالوا آمنا کے واو کے حذف کے ساتھ قال آمنا پڑھتے ہیں، جہاں مد نہیں وہاں مد کرتے ہیں تاکہ جو انہوں نے اپنایا ان کا طریقہ بن جائے۔ اب مناسب یہ ہے کہ اس کا نام تحریف رکھا جائے، یعنی قرآن کو بدلنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو بدلنا کہا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی قبیل سے جیسے آپ سن لیجئے بہت سے افراد قل هو اللہ احد، یہ کیا ہے بھائی؟ احد کیا؟ وہاں صرف احد ہے، کیا ہے؟ احد، ٹھیک ہے نا؟ اور کچھ لوگ قل هو اللہ احد، یہ بھی غلط ہے، قل هو اللہ احد، خالی وہاں قل هو اللہ ہو پر کیا پیش ہے خط، اس کو آپ کھینچنے لگے ہو، گویا کہ آپ نے اپنی جانب سے ایک حرف کو ڈال دیا قرآن میں، یہ تو مطلب ہوا جو نہیں ہے قرآن میں اس کے اندر آپ نے ڈال کے پڑھا، یہ ناجائز نہیں، ناجائز ہے نا؟ فرماتے ہیں بے شک تحریف ہے، پیر و مرشد فرماتے ہیں یہ بے شک یہ قرآن کو بدلنا ہے، اور قصداً اس طور پر کرنے والا پڑھنے والا مستحق تحریف قرار پائے گا، یعنی قرآن کو بدلنے والا قرار پائے گا۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ مجرد تحسین صوت اور خوش الحانی، جبکہ زیادتی و نقصان حروف اور مد مفرد اور تمتم بے جا کھینچتان، تمتم مانے بغیر چپ کھینچتا جا رہا ہے، کھینچتان سے پاک ہو اور قواعد قرآن کی رعایت کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مسنون ہے۔ یعنی اگر کوئی اس کو خوبصورت آواز کے ساتھ پڑھ رہا ہے، جیسے آپ کے جلسے میں جب شروع ہو جاتی ہے قرأت قرآن تو ایک بڑے خوبصورت انداز میں پڑھا جاتا ہے، من کرتا ہے اگر کوئی عمدہ قاری قرآن پڑھے تو من کرتا ہے کہ یار یہ پڑھتا جائے، کیونکہ قرآن کے اندر اللہ نے بہت مٹھاس رکھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی زبان اس کی ہو یا نہ ہو، لیکن اگر کوئی صحیح پڑھنے والا پڑھے تو عالم کیا ہوتا ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ جنات سنتے تھے سرکار کی زبانی، سرکار سے بہتر پڑھنے والا کون؟ سمجھ رہے ہیں؟ جنات جیسے سخت لوگ سنتے تھے، جو آتے تھے چرچے سنتے تھے، ہزاروں سال جن کی عمریں تھیں، کئی نبیوں کا زمانہ انہوں نے پایا تھا، لیکن جب قرآن سرکار کے زمانے سنتے تھے تو سن کے سرکار ہی کے ہو کے رہ جاتے تھے، سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ اسی لیے عرب کے لوگ کیا کرتے تھے، کان میں کپاس ڈال کے رکھتے تھے، سمجھے؟ کیا ڈالتے تھے کان میں؟ کپاس، کیوں بھائی؟ سرکار کے زمانے قرآن نہ سنیں، اس لیے حج کے موقع پر عرب کے لوگ کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ حج کے موقع پر چونکہ پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں حج کرنے کے لیے، اور اس میں مشرکین بھی آتے تھے، ان کے نزدیک بھی حج جو ہے یہ تھا، اور پہلے کرتے تھے یہ لوگ، تو عرب کے لوگ باقاعدہ میٹنگیں کر کے ہر دروازے پر جہاں سے قافلے آتے تھے وہاں پر جو کچھ لوگوں کو لگاتے تھے، اور وہاں کہا جاتا تھا کہ ہمارے شہر میں ایک پاگل ہے، اس کی جو بھی بات سن لیتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، وہ جادوگر ہے، سمجھ رہے؟ سرکار کو معاذ اللہ کن کن الفاظ سے ان کو یاد کیا جاتا تھا، سمجھے؟ بہت سے ایسے صحابہ، بہت سے ایسے لوگ جو اپنے اپنے قوم کے سردار تھے، سرکار سے بچتے تھے، لیکن غلطی سے بھی انہوں نے قرآن سرکار کی زبانی سنا تو سرکار کے ہی ہو کے رہ گیا، سمجھ رہے؟ بہت سے ایسے صحابہ کی تاریخیں ہیں، غلطی سے انہوں نے سنا سرکار کی بات تو کہا کہ اس سے بہتر کلام تو ہم نے سنا ہی نہیں، یہ تو کسی انسان کی بات لگتی ہی نہیں، اور یہ زبان میں بھی کیا چاشنی ہے، زبان مصطفیٰ کا وہ تاثر، لیکن اے عزیزو وہ کلام کا اعجاز تو یہ تھا، قرآن کا اعجاز تو یہ تھا، لیکن آج ہم کدھر جا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آج ہم انہی غلط طریقوں کو اپنا رہے ہیں، پڑھتے ہیں تو ان غلط طریقوں کو ہم اپنا کر کے پڑھ رہے ہیں، تو ہوش کے ناخن لو اور قرآن کی تعلیم حاصل کرو۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ الناس، تم میں سب سے بہترین وہ ہے، خیر فرمایا گیا، خیر اس میں تفضیل کا صیغہ، خیر تم لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے من تعلم القرآن، جو خود قرآن سیکھے، وعلمہ الناس، اور اس قرآن کی تعلیم دوسروں کو دے، یہ جماعت تم میں سب سے بہترین مانی جاتی ہے۔ علماء کو اگر تعظیم ملتی ہے، وقار ملتا ہے تو کس لیے؟ ان کی کوئی ذاتی کوئی شرافت نہیں، ان کی جو بھی عزت ہے نسبت مصطفیٰ کی بنا پر، سمجھ رہے؟ ان کی جو بھی نسبت ہے نسبت قرآن کی وجہ سے، یہ قرآن کے جانکار ہیں اس لیے ان کی تعظیم کی جاتی، سمجھ رہے؟ اور اگر یہ نسبت ہی اگر چھین لی جائے تب کوئی عزت کا اسباب نہیں، کوئی عزت کا سبب نہیں، تو قوم مسلم کی بھی اگر عزت ہے تو وہ صرف نسبت رسول کی بنیاد پر، اگر آپ کو اگر سب سے افضل و اعلیٰ بنایا گیا ہے تو خالی امت کی وجہ سے نہیں، آخری امت کی وجہ سے نہیں، امت محمدیہ کو افضل اعلیٰ بنایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں جو بشارتیں آئی ہیں کہ آخری امت افضل و اعلیٰ ہے، تو آخری امت خالی بعد آنے والی نہیں، بلکہ کون سی امت؟
آخری امت سے مراد کون؟ میرے محبوب کی امت، سمجھ رہے ہیں، مصطفیٰ کریم کی امت۔ تو یہ جو نسبت ہے، جب تک آپ اس کا پاس و لحاظ کریں گے اس وقت تک عزت آپ کے پاس رہے گی، آپ کی تعظیم کی جائے گی، اور جیسے ہی آپ نے اس نسبت کا پاس و لحاظ نہیں کیا تب آپ عزت کے مستحق نہیں۔ مجھے آپ ذرا بتاؤ، فاسق کی بے عزتی کرنا کیوں واجب ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ فاسق کی علماء بیان فرماتے ہیں کہ فاسق کی عزت کرنا چلتے ہیں، اللہ کے رسول نے بھی ارشاد فرمایا من وقر صاحب بدعۃ فقد اعان علی ہدم الاسلام، مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی گمراہ کی، کافر کی نہیں، یہ جو ہوتے ہیں نا دو گلے لوگ جو بولتے ہیں ہاں میں سنی چھو، ٹھیک ہے نا، لیکن ادھر ادھر پارٹی میں لگے رہتے ہیں، ہوتے ہیں اگرچہ گمراہ جس کو کہتے ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں جس نے کسی گمراہ کی عزت کی گویا کہ اس نے دین اسلام کو ڈھانے پر کافروں کی مدد کی۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ فاسق کی بے عزتی کرنا واجب ہے، فاسق کی توہین کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر کوئی فاسق آئے تم سے سلام کرنا چاہے تو تم اس کے لیے کھڑے مت ہو، کھڑے ہونے میں عزت ہے اس کی، اس سے پہلے سلام مت کرو، سلام کرے تو اس کا جواب دو الگ ہے، لیکن اس سے پہلے سلام کیوں؟ کیونکہ اس نے اس نسبت رسول کا پاس و لحاظ نہیں کیا، اس نے اس قول رسول کا پاس و لحاظ، سرکار نے کہا، سرکار نے ایک چیز کا حکم دیا کہ داڑھی رکھو، اس نے داڑھی نہیں رکھی، گویا کہ اس نے اس قول رسول کا پاس و لحاظ نہیں کیا، فرمایا کہ اب اس کی عزت نہیں کی جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ تم علم دین کا حاصل کرنا تم پر فرض ہے، لیکن اس نے اس کا پاس و لحاظ نہیں کیا، سمجھ رہے؟ تو جب تک آپ اس نسبت کی عزت کریں گے اس وقت تک پوری دنیا آپ کی عزت کرے گی، ساری مخلوقات آپ کی عزت کریں گی، اور جیسے ہی آپ نے اس نسبت کا پاس و لحاظ نہیں کیا تو گویا کہ آپ عزت کا حق کھو چکے، سمجھ رہے؟ تو قرآن پڑھنا یہ باعث عزت، یہ قرآن کو پڑھو تو صرف ایک کتاب سمجھ کر کے نہیں بلکہ یہ سمجھ کے پڑھو کہ یہ میرے رب کا فرمان ہے، اس کے پڑھنے کا حکم میرے آقا نے دیا ہے۔ تو اب ذرا دیکھو کہ آپ کی زندگی میں کیا برکتیں آتی ہیں، آپ کے ایمان میں کیا بالغگی آتی ہے، سمجھ رہے؟ تو اب اس کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں بلکہ مسنون یہ ہے، یہاں سے معلوم ہوا کہ تمتیم جو ناجائز ہے وہ یہ کہ مد میں بہت مبالغہ کرے اور حرکات کے اشباع میں مبالغہ کرے، یہاں تک کہ زبر سے الف، پیش سے واو، زیر سے یا نمایاں ہو جائے۔ یعنی کہ اشباع کا مطلب جو حرف تھا، مان لیجیے کہ الف تھا، اس کو ہم نے جو ہے مد کی طرف کھینچ دیا، زبر تھا تو ہم نے اس کو الف بنا دیا، جیسے میں نے آپ کو پڑھ کر کے بتایا۔ مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، یہ ہے، ہم نے اس کو پڑھا کیسے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ خلی زیر، ہم نے اس کو پڑھا کیسے؟ الحمدللہ، یہ غلط، اس طرح پڑھنا کیا ہے؟ غلط۔ اور یہ طریقہ ہمیں معلوم کب ہوگا؟ جب ہم خود سیکھیں گے، سمجھ رہی ہے؟ اس درس کے محفل میں ایک دو مثالیں آپ سنیں گے، اس کان سے جائیں گے اس کان سے نکل کے بھی چلی جائیں گی، لیکن یہ آپ کے ذہن و دماغ میں بسے گا کب؟ جب آپ خود اس سیکھیں گے۔ تو اب اس محفل میں آپ یہ عہد کیجئے انشاءاللہ تعالی ہم قرآن کا علم حاصل کریں گے، سمجھ رہے؟ اور ایک صحیح قاری قرآن یا صحیح خاں سے ہم جو قرآن سکھانے کی صلاحیت رکھتا ہو اس سے ہم قرآن سیکھیں گے، جو خود پہلے صحیح پڑھتا ہو۔ پتہ چلے آپ چلے گئے حضرت ہی کے پیچھے، جن کا خود کا صحیح نہیں ہے تو وہ آپ کو کیا سکھائیں گے؟ تو سب سے پہلے ٹٹولیے، ایسے افراد کو تلاش کیجیے، ایسے افراد کو جو خود قرآن صحیح پڑھنا جانتے ہیں، جو خود قرآن سکھانے کے قابل ہو، تب آپ ان کی بارگاہ میں جا کر کے زانو ادب طے کیجیے، سمجھ رہے؟ اور اس نیت سے کہ اے اللہ میں تیرے دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تو میرے کاروبار میں بھی برکت عطا فرما اور مجھے جلدی سیکھنے کی توفیق عطا فرما اور میری مدد فرما۔ اس پر ختم کر دیتا ہوں، درود پاک کر لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معاہد الوجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ کریم بارک وسلم صلاۃ وسلام۔ فرماتے ہیں یعنی قرآن کو کیسے سکھا جائے، کس لہجے پر سکھا جائے؟ تو پیر و مرشد ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا، قرآن کو عربوں کی طرز اور ان کی آواز کے ساتھ پڑھو۔ کس طرح سیکھو؟ عرب جیسے پڑھتے ہیں قرآن کو اس انداز سے پڑھنے کی کوشش کرو، اس لہجے کو اپنانے کی کوشش کرو۔
یہود اور نصارہ کے طرز سے اپنے آپ کو دور رکھو. جیسے یہودی پڑھتے ہیں، نصرانی پڑھتے ہیں، ویسے دور رکھو. آج آپ ہندوستانی کو قرآن پڑھتے دیکھیں اور ایک عرب کو پڑھتے دیکھیں، زمین و آسمان کا فرق پائیں گے. سمجھ رہے؟ تو قرآن کو ہمیں سیکھنا کیسے ہے؟ اہل زبان کے طریقے پر، یعنی عرب کے طریقے پر ہمیں سیکھنا. اس لیے کہ کچھ ایسے آئیں گے جو قرآن میں گانے کی طرح ترجیح یعنی اتار چڑھاؤ سے کام لیں گے، کہیں پر گرائیں گے اور اس میں جو ہے موسیقی کے قواعد لگانا شروع کریں گے. یہاں سا ہے، یہاں گا ہے، یہاں پ ہے. سمجھے؟ قرآن ایسا نہیں ہے. قرآن کو گانے کی طرز پر پڑھنا ہی یہ قیامت کی نشانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اہل رہبانیت کے طور پر پڑھیں گے. قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا، ان کے دل فتنوں میں پڑے، اور ان کے دل بھی جنہیں ان کا یہ حال بھلا لگتا، جنہیں قرآن اہل عرب کی طرز پر اچھا نہیں لگتا، گانے کی طرز پر پڑھیں گے تو بہت اچھا سمجھیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایسے پڑھنے والوں کے دل بھی فتنے میں ہیں، اور جو ایسے پڑھنے کو ایسا سننا پسند رکھتے ہیں ان کے دل بھی فتنے میں. اور سب سے بڑا عذاب تو یہ ہے، قرآن ہم پڑھتے ہیں تاکہ دل ہمارا صاف ہو، قرآن ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہمیں ہدایت میں اضافہ ہو، قرآن ہم پڑھتے ہیں تاکہ خوف خدا بندی کی دولت ہمیں ملے. لیکن سرکار فرماتے ہیں جو ایسے گانوں کی طرز پر پڑھتے ہیں یا ایسے سننے کو بھلا سمجھتے ہیں، ایسوں کے گلے سے بھی قرآن نہیں اترے گا. سمجھے؟ وہ خالی بس سنے، کانوں کو اچھا لگا، بس ختم. وہ ہدایت کا کام ایسا انداز نہیں کرے گا. ان کے دل بھی جنہیں ان کا یہ حال بھلا لگتا ہو. اس حدیث کو طبرانی اور بیہقی نے روایت کیا. اور تلاوت میں ایک مضمون طریقہ یہ بھی ہے کہ عورتوں کی آواز بنا کر تلاوت کرے. یہ خود ناجائز ہے. خود بولے تو بہت اچھے سے، اور جب پڑھنے لگے تو باریک آواز نکالتا ہے. عورتوں کی طرز پر ہوتے ہیں نا کچھ ایسے افراد. فرماتے ہیں تشبہ کی وجہ سے اور گانے کی طرز پر ہونے کی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ تفخیم کے ساتھ پڑھنا مطلوب ہے. اس لیے حاکم کی حدیث میں ہے قرآن تفخیم کے ساتھ اترا. حلیمی نے فرمایا تفخیم کا معنی یہ ہے قرآن کو مردوں کی تلاوت کے طرز پر پڑھیں، جیسے مرد پڑھتے ہیں اس طریقے سے پڑھیں. ایک عورت کا مخصوص لہجہ ہوتا ہے اور مرد کا بھی ایک مخصوص لہجہ ہوتا ہے. آپ کو اگر نہیں لگتا ہے تو کوئی ایک نظم پڑھوا کر کے دیکھیں. عورت اپنے خاص لہجے میں پڑھتی ہے نظم کو، اور مرد ایک خاص لہجے میں پڑھتا ہے. تو قرآن کو جب آپ پڑھو تو عورتوں کی لہجوں کی کاپی مت مارا کرو. تو تشبہ کی وجہ سے اس میں بھی کیا ہے؟ ممانعت ہے. اور اس میں عورتوں کی بولی کی طرح آواز پست نہ کرے، یعنی عورتوں کی طرز پر قرآن کو نہ پڑھے. سمجھ رہے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ہے 5 منٹ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ٹھیک. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے فیضان سے مالا مال فرمائے، اور جو اس کے پڑھنے کا حق ہے، جو اس کے پڑھنے کا طریقہ ہے، اس طریقے پر ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم میں سے جو افراد اس طرح قرآن پڑھنے کا علم نہیں رکھتے ہیں، قدرت نہ رکھتے ہوں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیم قرآن اور تعلم قرآن کی توفیق عطا فرمائے. اور ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کا صحیح طور پر پڑھنے کی، انہیں تعلیم دینے کی، تعلیم دلوانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب